حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عرب آیا. عربوں کی مثال ایسی ہے جیسے یہ چھوٹا بچہ نہیں ہوتا، چھوٹے بچے کو ایک مسئلہ معلوم ہوا تو بس وہ مسئلہ لے کے پورے گلی میں گھومے گا، چیختا رہے گا. لیکن اچھر کے ہونے گئی چپک بھیجا چگے بس. حرم علماء سے بھرا رہتا ہے، شرق اور غرب کے اکابر علماء تشریف لاتے، لیکن چپ. بھائی ہم تو وہاں معافی مانگنے جاتے ہیں، وہاں تقریر درس تو دے نہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں جبہ پہنا ہے، پگڑی اور لاٹھی بھی ہاتھ میں، یہ کوئی مولوی تو لگ رہا ہے. جیسے یہ لڑنے والا بیل نہیں ہوتا، جب کوئی بیل نہیں ہوتا تو وہ زمین پہ سینگ مارتا ہے، اور جب بیل سامنے آئے تو پھر تم مت پوچھو. میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. شیخ عالم انت؟ میں نے کہا بل من خدام العلم والعلماء. کیف مسئلۃ التاویل عندکم؟ ہے تعویل؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی لہو صفات فی القرآن و فی السنہ کیف ہی؟ میں نے یہی تشریح کی جو آپ کو کی. مجھے کہتے ہیں لا حول ولا قوہ. میں نے کہا لا حول ولا قوہ اس وقت پڑھا جاتا ہے جب شیطان نظر آئے، اور شیطان اس وقت آتا ہے جب پہلے جہالت کا مظاہرہ ہو. تو کہنے لگے کہ جاہل کون ہے؟ میں نے کہا جاہل وہ ہے جو تاویلات فی الصفات کا منکر ہے. مجھے کہتے ہیں کہ شیخ ہم تو تعویل کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. میں نے کہا کہتے تو ہے لیکن دل سے نہیں مانتے ہیں. کہنے لگے کیوں؟ ہم تو دل سے. میں نے کہا امام بخاری مسلمان ہے یا کافر؟ کعبے کو دیکھو سامنے بیٹھا. کہنے لگا استغفر اللہ هو امام المسلمین وکتابہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. میں نے کہا ہمارا آیت فیہ تاویلات، اس میں نہیں ہے تعویل. میں نے کہا لاؤ بخاری ثانی لاؤ. لے آئے. کتاب التفسیر میں آیت الکرسی نکالی، وسع کرسی السماوات والارض. وہاں بخاری نقل کرتے ہیں قال سعید بن جبیر کرسیہ اے علمہ. اللہ تعالیٰ کی کوئی کرسی تھوڑی پڑی ہوئی کہ یہ وفاق کا امتحان ہے مسجد میں کرسی آ گئی. اللہ تعالیٰ کی کرسی کا معنی تو ہے اس کا علم وسیع ہے، قدرت بہت زیادہ ہے. میں نے کہا تسلی ہو جائے گی دکھاؤں. میں نے کہا صرف جلد ثانی میں 100 تعویلات دکھاتا ہوں آپ کو. یہ تعویلات ابو الحسن نے اور ابو المنصور ماتریدی نے نہیں کیے جو امام بخاری. اور میں نے کہا سعید ابن جبیر کو جانتے ہو؟ امام شافعی کہتے ہیں میں اس کو صحابہ رسول سے کم نہیں مانتا. 17 صحابہ کا شاگرد ہے. واضح بات ہے کہ سعید ابن جبیر نے یہ بات اپنی نہیں کہی، صحابہ سے نقل کی، اور صحابہ خود نہیں کہتے ایسے موقع پہ یہ توقیفی ہے. تو میں نے کہا تکفیر کس کی کر رہا ہے؟ او ہو گردن پہ پسینے آ رہے ہیں ایسے، چور چور ہو گئے، پسینے ہو گئے. میں نے کہا تسلی سے چلے جاؤ، جس نے آپ کو یہ مسئلہ پڑھایا ہے اس سے سمجھ لو. میں ابھی 10 دن یہاں ہوں اور یہیں بیٹھوں گا. مجھے کہتے اس کو لے آؤ. میں نے کہا اس نے اس کے باپ کو لے آؤ، مگر بخاری لیتے آئے نا ہاتھ میں. یہ بخاری بار بار میں نے ڈھونڈو، یہ لے کے آنا ہے آپ نے. کہا اور کیا لاؤ؟ میں نے کہا ترمذی شریف لاؤ. حیران ہو گئے. اور کیا لاؤ؟ میں نے کہا مسلم شریف بھی لے آؤ. مجھے معلوم ہے کہ وہ فقہ کی کتابیں تو مانتے نہیں نا تفاسیر، بس انہی میں ان کو ٹھیک کرنا ہے. 10 دن میں وہاں رہا. شیخ انشاءاللہ انتظرنا. جی انشاءاللہ. علانہ و مشغول سے بات ہے. واللہ ولا يفرغ لنا الى يوم القیامہ. وہ کذاب و مفتری علی السلف الصالح. وہ جھوٹا ہے. اس مسئلے پر سلف میں امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کتاب الاسماء والصفات. علماء کے کام کیے، اور ایک جلد میں آ رہی ہے، اب عام ہو گئی، میرے پاس نایاب تھی پہلے. اس پر بلاد عرب کے انور شاہ، ہمارے شیخ المشائخ اور استاذ الاساتذہ، المحقق بل مدقق البحاث وکیل المشیخۃ الاسلامیہ و شیخ الاسلام لسلطنت عثمانیہ سابقاً شیخ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کا گراں قدر حاشیہ ہے. امام بہقی کی وہ پوری کتاب ایک طرف، وہ حضرت کے چند الفاظ جو جگہ جگہ ٹک لگاتے ہیں بہقی کو، وہ دیکھنے گئے. اور حضرت کی کرامت ہے کہ وہ کتاب بلاد عرب میں عام ہے، ورنہ شیخ کوثری کی کتابوں پر پابندی.
دوسری بڑی کتاب تقی الدین سبکی نے لکھی ہے، جو سبکی کبیر کہلاتے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے السیف الثقیل فی رد قصید نونیہ لابن قیم الزفیل۔ ابن قیم نے قصید نونیہ میں اس قسم کی بے احتیاطی کی ہے۔ اور ایک کتاب اس کی اور ہے الجیوش الاسلامیہ فی مقابلۃ الخارجۃ والقدریہ، یا فی مقابلۃ الحشویۃ والمجسمہ، الجیوش الاسلامیہ۔ اس موضوع پر بہترین کتاب ذہبی کی ہے، اگر وہ کہیں ہاتھ لگ گئی ہے، کتاب الاستعلاء والعرش العلا۔ ذہبی کی مختصر کتاب کتاب الاستعلاء، الرحمن علی العرش استویٰ کی تفسیر کی ہے، اور اہل سنت کی مکمل نمائندگی کی۔ وہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، لیکن عالم بہت بڑے ہیں، اس لیے حق کے نمائندہ ہے۔ السیف الثقیل کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سیف الثقیل پر بھی شیخ زید الکوثری کا مقدمہ ہے۔ اور ایک کتاب ہمارے یہاں سے شائع ہوئی ہے احسن التحقیقات، یہاں ایک استاد تھے پہلے، لیکن اس کتاب میں یہ کمزوری ہے کہ اس نے صرف اقوال جمع کیے ہیں علماء کے، انہوں نے اس طرح سے کلام نہیں کیا جیسے میں نے آپ کو سمجھایا، نہ یہ ماحول لکھا اور نہ صحائح ستہ سے جوابات دیے۔ اس کا ارادہ میں نے کیا کہ اس کا دوسرا جز شائع کروں اور وہ اس طرز کا ہو، تاہم اس پر میرا مقدمہ ہے احسن التحقیقات پر، وہ جو فضلاء ہیں ان کو ملنا چاہیے، اسے مل جائے گی انشاءاللہ۔ احسن التحقیقات فی شان المتشابہات۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ سزا دے گا ان کو ان کے استہزاء کی، ویمدہم فی طغیانہم، وہ سزا یوں ہے کہ کھینچ رہے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں، یامہون، دراہا لے کے سرگردان پھرتے رہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کی گمراہی ہدایت کے مقابلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، پس کچھ فائدہ نہیں دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت والے ہیں۔ سوداگری ہے نا، تجارت ہو رہی ہے، اسلام کے مقابلے میں پاکستان تجارت کر رہا ہے۔ جہاں برطانوی وزیر اعظم کو ہمت افزائی کی ہے، اس کے ساتھ ہی مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کو کچھ ملنا تو چاہیے۔ ہم نے اتنے بڑے افغانستان اور وہاں کے تیار اسلامی حکومت کو آپ کے کہنے سے ذبح کرنا شروع کیا ہے۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ خبروں میں ہے کہ کل ایک ایسے گھر پر بم مارا ہے اور وہ شہید ہوئے جس میں دولہا اور دلہن بس 2-3 راتوں کے تھے، دونوں شہید ہو گئے۔